کبھی سوچا ہے کہ عبادت جیسا ایک عمل انسانی تاریخ کے پہلے قتل کی وجہ کیسے بن سکتا ہے؟ آج ہم آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کی کہانی میں اتریں گے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک لازوال داستان ہے، خلوص کی، حسد کی اور ان خطرناک نتائج کی جو تب سامنے آتے ہیں جب دل میں تاریکی چھا جائے۔ یہی تو اس پوری کہانی کا مرکزی سوال ہے۔ یہ صرف 2 بھائیوں کا ٹکراؤ نہیں، بلکہ یہ وہ جنگ ہے جو ہم سب کے اندر بھی چلتی رہتی ہے، یعنی ہماری اچھی نیتوں اور ہمارے منفی جذبات کے بیچ کی جنگ۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ جنگ ہمارے فیصلوں پر کیسے اثر ڈالتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک امتحان سے۔ 2 بھائی حابیل اور قابیل، دونوں کو حکم ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں ایک قربانی پیش کریں۔ یہ کوئی عام رسم نہیں تھی، بلکہ یہ ان کے ایمان اور ان کے دلوں کی سچائی کا ایک ٹیسٹ تھا۔ اور یہیں پر سارا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک طرف حابیل تھے جو چرواہے تھے۔ انہوں نے کیا پیش کیا؟ اپنا سب سے بہترین، سب سے صحت مند جانور۔ یہ عمل ان کے دل کے خلوص کا ثبوت تھا۔ اور دوسری طرف قابیل، وہ کسان تھے اور انہوں نے اپنی فصل کا سب سے گھٹیا حصہ پیش کر دیا۔ بس ایک لاپرواہی، ایک بے دلی کا مظاہرہ۔ تو بات جانور یا فصل کی نہیں تھی، بات اس نیت کی تھی جس کے ساتھ یہ قربانی دی جا رہی تھی۔ تو نتیجہ وہی نکلا جو نکلنا تھا۔ صرف ایک قربانی قبول ہوئی، اور وہ تھی حابیل کی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا، یہی وہ فیصلہ تھا جس نے آگے چل کر تباہی کا ایک طوفان کھڑا کر دینا تھا۔ قرآن ہمیں اس کے پیچھے کا اصول بالکل صاف صاف بتاتا ہے کہ اللہ تو صرف تقوی والوں سے ہی قبول کرتا ہے۔ یعنی معاملہ قربانی کی قیمت کا تھا ہی نہیں، بلکہ دل کی نیت کا تھا۔ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کیونکہ اس کا دل اللہ کے ڈر سے بھرا ہوا تھا، جبکہ قابیل کی قربانی نے اس کے دل کے کھوکھلے پن کو ظاہر کر دیا۔ اور یہیں سے کہانی ایک بہت تاریک موڑ لیتی ہے۔ قابیل نے یہ سوچنے کے بجائے کہ آخر میری قربانی میں کیا کمی تھی، حسد اور کینے کو اپنے دل میں جگہ دے دی، جو ایک زہر کی طرح پھیلنے لگا۔ اپنی غلطی سدھارنے کے بجائے قابیل نے سب سے آسان اور سب سے خطرناک راستہ چنا، الزام تراشی کا۔ اس نے اپنی ناکامی کا ذمہ دار اپنے بھائی کو ٹھہرایا اور حسد کی آگ میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اسے سچائی نظر ہی نہیں آئی۔ اور یوں ہم کہانی کے اس حصے پر پہنچتے ہیں جہاں ایک خوفناک انجام منتظر ہے۔ قابیل کا حسد اب صرف دل کا ایک احساس نہیں رہا تھا، وہ ایک قاتلانہ ارادے میں بدل چکا تھا، ایک شیطانی بیج جو اب پھل دینے ہی والا تھا۔ میں تجھے ضرور مار ڈالوں گا، یہ وہ الفاظ تھے جو قابیل کی زبان سے نکلے، جو اس کے غصے اور نفرت کی انتہا تھے۔ یہ انسانی تاریخ میں قتل کی پہلی دھمکی تھی، ایک ایسا لمحہ جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ اب اس دھمکی کا جواب سنیے اور دونوں بھائیوں کے کردار کا فرق دیکھیے۔ حابیل کا جواب کسی کمزوری کی نشانی نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ تو ایمان سے پیدا ہونے والی اصل طاقت تھی۔ انہوں نے بڑے سکون سے کہا کہ اگر تم مجھے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے بھی تو میں تم پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھے تم سے نہیں، مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ لیکن افسوس، تاریکی جیت گئی۔ حسد قابیل پر اتنا حاوی ہو گیا کہ اس نے اپنی بھائی کو قتل کر دیا۔ یہ زمین پر بہنے والا پہلا خون تھا، انسانی تاریخ کا پہلا قتل جو حسد اور بغض کی کوکھ سے پیدا ہوا۔ جب غصے کا طوفان تھما تو قابیل کے سامنے ایک ٹھنڈی، خوفناک حقیقت تھی، اور اپنے بھائی کی لاش۔ وہ بالکل بے بس تھا، اسے یہ تک نہیں معلوم تھا کہ اب اس لاش کا کیا کرے، اور اس مایوسی کے عالم میں اسے سبق ملا ایک ایسی جگہ سے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا جو ایک دوسرے مردہ کوے کو دفنانے کے لیے زمین کھود رہا تھا۔ سوچیں ذرا کیا منظر ہوگا، ایک پرندہ انسانوں کے پہلے قاتل کو سکھا رہا تھا کہ مرنے والوں کی عزت کیسے کی جاتی ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک سبق تھا، جہاں اللہ کے حکم سے ایک جانور نے قابیل کو وہ سکھایا جو اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ جرم تو ایک پل میں ہو گیا، لیکن اس کے نتائج کا بوجھ ابھی شروع ہی ہوا تھا۔ اب ہم قابیل کی آخری حالت دیکھتے ہیں، شدید پچھتاوا اور ایک ایسا گناہ جس کا بوجھ ناقابل برداشت تھا۔ یہ قابیل کی مایوسی بھری چیخ تھی، ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا دیتا۔ اس لمحے اسے احساس ہوا کہ وہ کتنا گر چکا ہے، کہ ایک پرندے میں بھی اس سے زیادہ سمجھ تھی۔ یہ اس کی شرمندگی اور بے بسی کا آخری اظہار تھا۔
تو آخر اس پوری کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے عمل کی قیمت اس کی ظاہری شکل سے نہیں بلکہ ہماری نیت سے ہوتی ہے۔ دوسری بات، حسد صرف ایک احساس نہیں، یہ ایک زہر ہے جو دل سے شروع ہو کر زندگی تباہ کر دیتا ہے۔ اور آخری بات، دنیا کا سب سے بھاری بوجھ غربت یا بیماری نہیں بلکہ گناہ اور پچھتاوے کا بوجھ۔ قابیل کی کہانی تو پچھتاوے پر آ کر ختم ہو جاتی ہے، لیکن یہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے۔ کیا پچھتاوا ہی سب کچھ کا خاتمہ ہے، یا یہ ایک نئی شروعات بھی ہو سکتا ہے؟ شاید توبہ اور معافی کے راستے کی شروعات۔ یہ وہ سوال ہے جو صدیوں سے انسان کے ساتھ ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کے سامنے آتا ہے جب ہم سے کوئی غلطی ہوتی ہے۔